والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، آج کے اس درس میں ایک نبی جو بڑے معروف اور مشہور نبی ہیں، جن کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ دیا ہے۔ ان کے بہت سارے واقعات ہیں، آئیے گا آج کے اس درس میں کچھ باتیں ان کے تعلق سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور نام یا پھر کنیت تھی ابو ضیفہ، جس کا مطلب مہمان نواز۔ آپ نے ان کے بارے میں بہت مرتبہ سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اور یہاں تک بات کہی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام جب بھی کھانا کھاتے کسی کو ساتھ میں ضرور رکھتے۔ بہرحال ان کی مہمان نوازی کی بھی واقعات آئیں گے آگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوسا یعنی بابل نامی شہر میں پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے محترم سماجدار، حضرت ابراہیم علیہ السلام قد کاٹی میں، شکل و صورت میں ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیکھتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر طے کر کے آئے، یعنی شب معراج کی رات اللہ کے نبی آسمانوں کی سیر کی، جنت اور جہنم کی سیر کی، تو وہاں اللہ کے نبی نے بہت سارے نبیوں سے ملاقات کی تھی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، کیسے؟ کہتے ہیں موسیٰ خندمی رنگ کے تھے، جس طرح کا گیہوں کا کلر ہوتا ہے ویسے تھے، بڑے فربا تھے، یعنی کہ بہت بوڑھے نظر تھے۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ سرخ کلر کے تھے اور لمبے تھے بہت۔ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو محمد کو دیکھ لو، یعنی مجھے دیکھ لو۔ جس طریقے سے میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی، ویسے ہی ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کل کاٹی میں، شکل و صورت میں ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، یا یوں کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام بہت الگ الگ علاقوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ شروعات میں کنانیوں کے علاقے، اس علاقے کا نام ہے جہاں پر کنانیہ رہتے تھے، ایک قوم تھی۔ شام کا علاقہ، ایسے علاقوں میں یہ زیادہ رہا کرتے تھے، اور بھی بہت سے علاقے ہیں، آنے والے دنوں میں بتایا جائے گا آپ کے سامنے۔ تو یہ جو کنانی کے علاقے اور شام کا جو علاقہ تھا، یہاں پر ستاروں کی پوجا تھی۔ یہ اکثر لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور خاص طور پر 7 ستاروں کی بہت ہی زیادہ پرستش ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ہی دیکھتے آ رہے تھے۔ یہ کیا عجیب چیز ہے کہ انسان ستاروں کی پوجا کر رہا ہے۔ سوچا ابھی ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے کہ ہو سکتا ہے قوم صحیح ہو۔ دیکھتے ہیں کہ چاند ہو سکتا ہے خدا ہے، لیکن چاند جب صبح ہوا تو چاند تو چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ چاند تو ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا، ہو سکتا ہے اتنا سورج روشن دار ہے لیکن وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، میرا خدا غروب ہونے میں سے نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کی، اے مجھے پیدا کرنے والے، تو مجھے ہدایت دے دے، تو مجھے صحیح راستہ کیا ہے بتا دے، ورنہ میں یہ جو گمراہ لوگ ہیں جو عجیب و غریب طریقے سے پرستش کر رہے ہیں، عجیب و غریب کا تصور لے کر بیٹھے ہیں اللہ کے تعلق سے، خدا کے تعلق سے، میں بھی ان کے جیسا ہو جاؤں گا، تو مجھے ہدایت دے میرے مالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا راستہ بتایا، نبوت کے درجے پر لا قرار کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تب ان کو تسلی ہوئی کہ ہاں یہ وہی خدا ہے جو ستاروں کا بھی رب ہے، یہ وہی خدا ہے، یہ وہی اللہ ہے جو چاند اور سورج کا بھی مالک ہے، ہر ایک چیز اس کے کنٹرول میں ہے، بس سب چیز پر قادر یہی ایک اللہ ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، اور
جب یہ بات سمجھ میں آئی تو یہ دعوتی کام میں اتر گئے اور سب سے پہلے دعوت انہوں نے دی اپنے گھر والوں کو اور اپنے باپ کو، جن کا نام آزر تھا۔ یہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے، لیکن پہلوں سے جو چلتے آ رہا تھا پرستش کا معاملہ، عبادت کا معاملہ، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ستاروں کی پوجا کرنے والے شام کے علاقے والے تھے، لیکن جب یہ بڑے ہوئے جہاں تک بڑے ہوئے ان کے باپ کو دیکھا تو ان کے باپ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بت آپ سمجھ سکتے ہیں، لکڑی کے، پتھر کے۔ تو ان کا یہ کام بھی تھا کہ یہ خود اس کو تراشتے تھے اور بیچا کرتے تھے اور اسی کی مدد کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے ابا جان؟ اور اتنے بہترین انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو دعوت دی۔ اس کا انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سورہ انبیاء کے اندر، جو سورہ انبیاء 21 نمبر پر سورت ہے، اس کے 51ویں آیت سے لے کر 70ویں آیت تک اتنا اچھا نقشہ کھینچا ہے، اتنے بہترین طریقے اور سلیقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کی بات کو کاپی کیا ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ کو بڑی خوشی کے ساتھ یا بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ ابراہیم نے اپنے باپ کو دعوت دی۔ کہا اے میرے ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عقل سلیم رکھتے ہیں، آپ ہونہار ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کردہ بت کو مانتے ہیں، خود ہی تیار کرتے ہیں اور خود ہی اس سے ماننا اور اس سے پوجنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کیسی چیز ہے؟ یہ احمقانہ بات ہے، یعنی کہ یہ اچھے عقل والے کی بات نہیں ہے، یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے۔ میرے پاس آپ عقل سلیم رکھنے والے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، ان کو عزت بھی دے رہے ہیں، ان کو اس بات پر توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ ایک اچھے انداز میں، بڑے شفقت و محبت والے انداز میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں شرک کے تعلق سے اور ایک اللہ کے تعلق سے۔ کہتے ہیں اے میرے ابا مجھے ڈر ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ کام کرنے سے اللہ کا عذاب آپ پر نہ آ جائے، یہ کام کرنے سے اللہ کا عذاب آپ پر نہ آ جائے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے، دنیا بھی آپ کی برباد ہو جائے گی۔ اے میرے ابا مرنے کے بعد تو جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں چلے جائیں۔ اے میرے ابا میری بات مان لو، آپ میرا ساتھ دو، میرے ساتھ ہو جاؤ، میں اور آپ اس ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، مرتے دم تک وہی کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی دے گا۔ اے میرے ابا میرا ساتھ دو۔ یہ پیارے طریقے سے، بلکہ اس سے اچھے طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں۔ اب باپ ٹھہرا، کہتے ہیں آزر کہتا ہے ان کے بیٹے ابراہیم کو کہ ابراہیم تو میرا بیٹا ہے، لیکن تو یہ جو بات کر رہا ہے نا، میں جو کر رہا ہوں غلط ہے، پوری قوم جو کر رہی ہے وہ غلط ہے، یہ معبود پتھر کے ہیں، لکڑی کے، تو جو کہہ رہا ہے تو بہت بری بات کہہ رہا ہے۔ یاد رکھ میرے باپ دادا، تیرے دادا پردادا انہی بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، سمجھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیا وہ سب غلط ہے؟ تو صحیح ہے، ہمارے دادا پردادا باپ دادا سب غلط ہے، تو اکیلا صحیح ہے۔ آئندہ اگر تو نے ایسی بات کہی کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ بت پرستی غلط ہے، اگر تو نے آئندہ ایسا کہا تو یاد رکھنا میں تجھے سنسار کروں۔ سنسار کیسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ سنسار کا مطلب ہوتا ہے انسان کو آدھا کمر تک گاڑنا اور پتھروں سے جان گئے تک مارنا، اسے سنسار کہتے ہیں۔ یہ سزا دی جایا کرتی تھی پہلے، اور اس طرح زانیوں کی سزا ہے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی جو غیر عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا، ان کو ایسی سزا دی جاتی تھی۔ اب رہا معاملہ انڈیا کا، یہاں پر تو کوئی خلیفہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی اسلامی قانون نہیں ہے کہ سنسار کر دیا جائے اسے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم میں کیا سزا دے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دنیا کی سزا مختصر ہوتی ہے، دنیا کے اندر گناہ ہوا، اس کے اوپر سزا مل گئی تو ختم، اللہ قیامت دن نہیں پوچھے گا اسے، کیونکہ دنیا میں سزا کاٹ چکا ہے۔ لیکن
وہ سزا کے وہ کام کرنے کے بعد، گناہ کے کام کرنے کے بعد وہ انسان ایسے ہی چلا جاتا ہے، مجھے کچھ نہیں دیکھے، کوئی نہیں دیکھا، میں سپڑیا نہیں، میں بہت چالاکی سے پار ہوا ہوں یہاں پر، یہ سوچتا ہے انسان، مرتا ہے، یاد رکھیے گا کہ جہنم میں اسے اس سے کہیں بدتر عذاب دیا جائے. یہ کمبر تک گاڑ کر پتھر سے جان گئے تک مارنا میری اور آپ کی روح کب جاتی ہے سننے کے بعد میں. محسوس کریں گے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ کی کیسی سزا ہے، لیکن یہ سزا بہت چھوٹی سزا ہے اور یہ بہت اچھی سزا ہے. اس سزا کے بعد میں جہنم میں نہیں چلنا پڑے گا. کیوں؟ سزا ہونے کے بعد مر جائے گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا انسان انشاءاللہ. اس سزا کے بارے میں اللہ جہنم میں نہیں چلائے گا. ہو سکتا ہے دوسرے گناہ کی سزا جہنم میں جل کر جنت میں آ جائے گا مومن انسان، لیکن اگر وہ انسان اس سزا سے بچا ہے، زنا کیا ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی، تو ایسے انسان کو بہت برا سزا اللہ دے گا. اور کنوار یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی کنواروں کو چھوٹ ہے، اس کی بھی سزا ہے. زنا کرنے والے کنواروں کی 100 کوڑے مار رہا ہے، اور وہ 100 کوڑے ایسے نہیں کہ ایسے ایسے مارا جائے، بلکہ 25-30 کوڑے کھانے کے بعد انسان مر بھی سکتا ہے، ویسے کوڑے مارے جائے. خیر موضوع ہمارا یہ نہیں ہے، بس میں سنسار کسے کہتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے باتوں کو لیا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ کہتا ہے کہ ابراہیم آئندہ اگر تو مجھے توحید کے بارے میں بات سمجھانے آیا، آئندہ تو مجھے یہ کہنے لگا کہ بھائی تم جو کر رہے ہو بات، آگے جو پردہ کرتے تھے میرے ابا یہ غلط ہے، اگر آئندہ ایسی بات تو نے کی تو یاد رکھ مدری سزا کر دوں. کیا کرتے ہیں؟ سگا باپ ساتھ دینے کے بجائے بگڑ گیا. بگڑا ہی نہیں بلکہ دھمکی دے دیا کہ آئندہ میرے سامنے ایسی بات نہیں آنی چاہیے. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام صبر کی، کہا ٹھیک ہے، جب تم میرا ساتھ ہی دینا نہیں چاہتے اور نہ تم خود ہدایت کے راستے پر نہیں آنا چاہتے، ایک اللہ کے راستے پر نہیں آنا چاہتے، تو وہ تم پر سلام، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا تم کو ہدایت. اس وقت ابھی ابراہیم السلام کو نہیں معلوم تھا کہ مشرکوں کے حق میں دعا نہیں کرنا چاہیے. مشرک تھے ان کی بات، مشرک کے حق میں دعا نہیں قبول ہوتی اور نہیں کرنا چاہیے، یہ اس وقت ابراہیم السلام کو نہیں معلوم تھا. تو ابراہیم السلام نے کہا کہ تم پر سلام، اللہ تم اچھا یقین دے، لیکن میں تمہاری ہدایت کی دعا کرتا ہوں. یہ بول کر وہاں سے نکل گئے. اچھا محترم سامنے حضرات، کیا آپ کو معلوم ہے، بات تو ابھی بہت آئے گی، پھر بھی جب باپ کا ذکر ہوا تو بتانا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے باپ شرک پر ہی مرتے، ایمان نہیں لاتے. جب ایمان نہیں لاتے مرتے ہیں تو ابراہیم السلام بار بار کہتے ہیں اللہ سے، اے اللہ تیرا وعدہ ہے مالک تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، تیرا وعدہ ہے تو مجھے مایوس نہیں کرے گا. اے اللہ کیا منظر ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، تو لوگوں کو سزا دے گا، لوگوں کو جزا دے گا، لوگوں کو گناہوں سے جہنم دے گا، لوگوں کی نیکیوں سے جنت دے گا. میرا باپ ظاہر سی بات ہے اللہ مشرک ہے، لیکن میں موجود ہوں، میرا باپ جہنم میں چلا جائے، یہ کیسی مایوسی مجھے ہوگی، میں کیسا پریشان ہو جاؤں گا میرے اللہ، تو مجھے اس دن مایوس نہ کرنا میرے اللہ. یہ کہتے رہیں گے، یہ کہتے رہیں گے، قیامت کا دن بار ہوگا وہاں بھی یہ بات کہتے رہیں گے. تو ابراہیم السلام کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے ابراہیم تمہارے پیر میں کیا ہے، دیکھو تو صحیح. کہتے ہیں کہ بچھو جیسا کچھ ہے، پھینک دو اسے، لات مار دو اسے نکل جائے گا، یا پھر پھینک دو اسے اٹھا کر جہنم. تو خود ابراہیم السلام اس بچھو کو پھینک دیتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہی آزر اس بچھو کے اندر رہتا ہے. یہ بات آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے. اس طریقے سے ابراہیم السلام کے دل کو مایوس بھی نہیں کرتے کیونکہ باپ کو جہنم میں ڈال رہے ہیں، لیکن مشرک کی سزا کیا ہے جہنم میں، اس کو بھی پورا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس بچھو کی شکل میں آزر کو جہنم میں ڈال دیا. یعنی باللہ کا مقصد یہ تھا میرا، یہ پوائنٹ کی ضرورت نہیں تھی یہاں پر، لیکن سوچنے کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام جو جلیل القدر صاحب، جلیل القدر نبی، خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم کو کہا. آج بھی آپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، لیکن ہماری نماز تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک آپ اور میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں. ہماری ہر نماز میں ابراہیم السلام کا نام ہم 2 بار لیتے ہیں، اللہ صلی اللہ محمد علیہ محمد صلی اللہ ابراہیم علیہ ابراہیم نے حمید المجید، پھر اللہ مبارک اللہ کہتے ہیں وہاں پہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ ابراہیم السلام کا نام لیتے ہیں. ایسے ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے خلیل کہا، ایسے ابراہیم السلام شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے باوجود بھی ہم ابراہیم کو یاد کرتے ہیں. ایسے ابراہیم جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم میرے روحانی باپ ہیں، ایسے ابراہیم کے باپ ابھی جہنم میں جائے. تو آپ اندازہ لگائیے گا، جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے جس ولی کا پیالہ پیا ہے، ہم نے اس ولی کی رسی پکڑی ہے، وہ ولی ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے. وہ ولی کچھ لوگ تو ایسی باتیں کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمارے ولی، ہمارے جو پیر ہیں وہ اللہ سے، معاف کرے اللہ، وہ اللہ سے جھگڑا کر کے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے. یہ کہتے ہیں آج کے لوگ. سوچنا چاہیے جب ابراہیم السلام کا باپ جنت میں نہیں جا سکتا
تو میں اور آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا جنت میں جانے کی جو کنڈیشن ہے وہ توحید کے ساتھ انسان کے اچھے اعمال ہیں جو آپ کو مجھے کرنے ہیں، تبھی جنت مل سکتی ہے۔ یہ کسی کی سفارش سے جنت ملنے والی نہیں۔ الگ بات ہے کہ انسان اچھے کام کیا ہے، نیک اعمال کیا ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہیں اس کے، لیکن بعد میں جو اللہ کے نبی کے لیے جو خاص مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو سفارش کا مقام اللہ کے نبی کو دیا جائے گا قیامت کے دن، تب اللہ کے نبی کی سفارش کچھ لوگوں کو آ سکتی ہے، لیکن توحید پرست ہونا ضروری ہے۔ زندگی میں کبھی وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو، جب بھی مانگا ہو تکلیف کے اندر، خوشی کے اندر، دنیا کے جب بھی مومنٹ اس کو مانگنے کا موقع آیا تو وہ صرف اللہ سے مانگا ہوا ہو، تو ایسے انسان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کا نام پیش کر سکے اللہ کے سامنے، اے اللہ یہ میرا مرید ہے، یا یہ میرا پڑوسی ہے، یا یہ میرا رشتہ دار ہے جو اس کو لے کر جائے، اللہ کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی۔ سب کے سب اپنے آپ کے اندر رہیں گے، سب کے سب اپنے آپ کو کہیں گے کہ بھائی میرے کیا گناہ ہوں گے جو اللہ مجھے پکڑے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ صحابہ ولیوں تو چھوڑیے گا، صحابہ تو چھوڑیے گا، خود نبی جو ہے جتنے بھی انبیاء کرام آئے یہاں تک یہی ابراہیم السلام کہتے رہیں گے کہ میرا کیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ، میرا کیا ہوگا، نفسی نفسی جو بار بار کہتے ہیں نا علماء کرام بیان کے اندر، میرا کیا، اس کا مطلب کہتے ہیں میرا کیا ہوگا، نفس نہیں کہ میرا خود کا نفس، میں کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اللہ مجھے کیا جنت میں ڈالے گا، کیا میرے کچھ گناہوں کو پکڑ کر جنت میں ڈالے گا، یہ ہر ایک کا سچویشن ہوگا وہاں پر۔ تو معلوم یہ ہوتا ہوں سمجھ رہا، ان دو نکات سے جنت میں جانے کے لیے توحید پرستی سب سے پہلے ہونی چاہیے، اور اللہ کا احسان ہے ہم تمام کے اندر توحید پرستی ہے، اور نیک اعمال ہونا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ انسان ہونے کے ناطے جو گناہ ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہونے ہی والے، گناہ تو ہمارے رہیں گے ہی رہیں گے، لیکن انسان مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، انسان مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے گناہ ہیں میں اللہ جہنم میں ڈالے گا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ چاہے تو میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور مجھے جہنم سے نہیں بلکہ جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت میں ڈالے گا۔ یہ امید کے ساتھ انسان زندگی گزارنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں جو اگلا درس ہوگا اس کے اندر یہ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کس طریقے سے دعوت دی، اور جب وہ دعوت سے انکار کیے تو ان کے ساتھ کس طریقے کے پلاننگ کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بات آئے گی۔ ابراہیم السلام کا واقعہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے درس ہوں گے، اس کے 5 یا 10 درس، انشاءاللہ اس کے اندر بہت ساری نصیحتیں آپ کو مجھے سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ سے دعا ہے جو بھی باتیں آج کے درس میں آئی ہیں ان تمام پر ایمان لانے کی اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، جو نصیحتیں آج کے درس میں مجھے آپ کو ملی ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔